سندھ حکومت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور اب ان کی جگہ نئے ڈی جی تعینات ہو گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 4 جولائی کو ایک 5 منزلہ عمارت اچانک زمیں بوس ہوئی، جس سے کئی خاندان شدید متاثر ہوئے۔ 53 گھنٹوں پر مشتمل ایک طویل ریسکیو آپریشن عمل میں لایا گیا، جس میں بھاری مشینری استعمال ہوئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبے تلے دبے 27 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور اب یہ آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ ان 27 افراد میں سے 20 کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا اور یہ ہندو کمیونٹی سے وابستہ تھے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے اسی سلسلے میں پریس کانفرنس کی اور لواحقین کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے معاوضات جبکہ کوتاہی برتنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا اعلان کیا۔ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے ان کے خلاف جو ہے سخت کارروائی ہو۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور ملوث افراد کے خلاف FIR درج کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کی سربراہی کمشنر کراچی کریں گے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق یہ کمیٹی 2 دن میں رپورٹ پیش کرے گی، جس کے بعد ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے بتایا کہ اس متاثرہ عمارت کو پہلی مرتبہ 2022 میں مخدوش قرار دیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جتنے بھی افسران آئے ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات کے مطابق کراچی میں 51 انتہائی خستہ حال عمارتیں ہیں جنہیں گرایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 588 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کا سروے کیا جائے گا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں کئی افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، جس کے بعد اعلیٰ افسران کو معطل کیا گیا۔ اسی طرح پنجاب کے علاقے پاک پتن میں بھی ہسپتال انتظامیہ کی نااہلی کے نتیجے میں کئی افسران کو معطل کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے عام آدمی کو انصاف دلانے کے یہ وعدے ماضی کی طرح محض زبانی جمع خرچ ثابت ہوتے ہیں یا واقعی مستقبل میں عوامی مفاد کی خاطر سنجیدگی سے فیصلے لیے جائیں گے۔